أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 أزواج من الزعن 2 ومن المعد 2 قل الذكرين حرم. نقطة زیادہ ہو بیٹھے، کون پڑھے تو غلط پڑھیں. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بدم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. صدق اللہ العظیم. تو یہ لوگ جو ہے مشرکین مختلف چیزوں کو حرام ٹھہراتے تھے، تو ان کا رد اس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں 8 نر اور مادہ. 2 بھیڑ میں سے یعنی مینڈے 2 ہیں، اور بکری میں سے 2 یعنی بکرا بکری مینڈا مینڈی، ایسے 4 ہو گئے. تو پوچھو کیا ان کے نر کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ ان کے ماداؤں کو اللہ نے قرار دیا؟ پوچھو ان کو. یا ان کے مادہ کے پیٹ میں کیا اس کو اللہ نے حرام کر دیا؟ تم ذرا پوچھو. تم بتاؤ اگر سند کے ساتھ، اگر تم سچے ہو تو. اس طرح سے اللہ نے پیدا کی ہیں اونٹ کے نر اور مادہ اور گائے کے نر اور مادہ. آپ پوچھو ان دونوں میں سے کس کے نر اور مادہ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یا جو ان کے مادہ کے پیٹ میں اس کو حرام قرار دیا؟ پوچھو. کیا تم اس وقت موجود تھے جب کہ اللہ نے تم کو حکم دیا تھا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے. بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتی. آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا جو وہی میرے پاس آ رہی ہے، سوائے جو چیزیں حرام اللہ نے ٹھہرائی ہیں ایک کھانے والے کے لیے، ایک یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو. یہ سب چیزیں گندی ہیں، اور یا غیر اللہ کے نام ذبح کیا جائے، یہ فسق ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی آدمی مجبور ہو جائے جان بچانے کے لیے اگر کھا لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے. جو جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے لیکن حرام کھانے کا خواہش مند نہیں ہے اور حد سے بڑھنے والا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہود پر ہم نے حرام قرار دیا تھا ہر ناخن والا جانور. گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام قرار دی تھی، سوائے جو لگی ہوئی آتڑیوں کو اور ہڈیوں کو لگی ہوئی. یہ اس لیے کیا تھا کہ ہم نے ان کو سزا دی تھی، اور ہم بالکل سچے ہیں اس کے بارے میں. اگر آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بہت رحم کرنے والا ہے، بہت بڑی رحمت اس کی رحمت بہت وسعت ہے، اور مجرم قوم سے جو عذاب اللہ کا ہے ٹلنے والا نہیں. تو حرام و حلال جو کتاب تقویۃ الایمان ہے اس کے دوسرے حصے میں آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے فلاں چیز کھانا چاہیے، فلاں یہ نہیں کھانا چاہیے، وہ نہیں کھانا چاہیے، ایسے بہت سارے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے چیزوں حرام ٹھہرایا، اس کو حلال حرام کا اختیار اللہ کو ہے. پہلی بات
اسی کی تشریح اللہ کے رسول نے کی، اللہ کے رسول کو اللہ نے بتانے کے بعد ہی کیے. تو یہ لوگ جو ہے اپنے طور پر کچھ چیزوں کو حلال ٹھہرا دیتے ہیں اور کچھ حرام ٹھہرا دیتے ہیں. جو چیزیں اللہ نے حلال ٹھہرائی ہیں اس کو حرام کرنا کفر ہے. یاد ہو، جو چیزیں حلال ہیں اس کو حرام قرار دینا یا جو چیزیں حرام اس کو حلال قرار دینا، دونوں باتیں کفر کی. تو یہ بہت سے لوگ مبتلا ہیں، ایمان والے کہلانے والے لوگ. ہاں یہ اور ہے اس کی طبیعت کو نہیں مانتا ہے یا بیماری کی وجہ سے نہیں کھا سکتا، یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے. لیکن عقیدے کے لحاظ سے جو ہے کسی حلال چیز کو حرام سمجھنا یا حرام چیز کو حلال سمجھنا دونوں کفر ہیں. یاد رکھو. تو وہی جو ہے 8 قسم کے جانور یہاں اللہ تعالیٰ پیدا کیے، سو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے 8 قسم کے جانور بنائے ہیں، یعنی 2 نر اور مادہ. تو عام طور پر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں کیا ہیں؟ مینڈا اور بکرا، مینڈا اور مینڈی، بکرا اور بکری، اس طرح اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل. تو یہ چیزیں جو ہے وہ لوگ وہاں اس وقت زمانے کے اندر جو ہے جو مادہ کے پیٹ میں وہ نہیں کھانا، عورتیں نہیں کھانا یا فلاں لوگ نہیں کھانا، یہ ان کی سمجھ تھا. تو ایسے بہت سے لوگ گائے گوشت کے بارے میں، ابھی ہمارا بچپن تھا، کوئی گوشت کھانا بہت لوگ یہ سمجھتے تھے، بہت عیب سمجھتے تھے. ایسے اس کا ایسا یہ پرس کسی کو حرام پرس کرتے ویسا کرتے تھے. گائے سے اس طرح پرس کرتے تھے، حرام چیز سے پرس کرتے ویسا کرنے والے تھے ایک زمانے میں ہمارے. ان کو بعد میں معلوم ہوا تو ہم بے تکلف کھانے لگے. تو آج بھی کچھ لوگ ہیں اس سے پرہیز کرنے والے. تو عقیدے کے لحاظ سے اگر جس کو یہ سمجھتا ہے تو وہ خطرناک بات ہے. یا حرام حلال سمجھ کو اس کو ایسا پرہیز کرنا ہے کہ حرام سے پرہیز کرنا، وہ بھی غلط بات ہے. اس کو حلال سمجھ کو ایسا پرہیز کرتا ہے کہ کھاتا ہی نہیں ملے تو کیسی بات ہے. جو چیزیں حلال ہیں بلا تکلف کھاؤ، جو چیزیں حرام ہیں اس سے بالکل بچو، یہ بات ہے. تو یہاں ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ تم اس وقت موجود تھے، اللہ تعالیٰ تم کو آرڈر دیا سب، ہاں کہ تم بغیر علم کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس کے بعد پھر جو ہے فرمایا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں جو میرے پاس وہی آئی، اس میں صرف ایک کھانے والے کے لیے کیا چیزیں حرام ہیں، جو ایک میتۃ مردہ ہے، خود اپنی آپ مر گیا ہے. اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں آئی. اپنے آپ مر جانے کی بہت ساری، اوپر سے گر کر مر گیا ہے، کوئی جانور اس کو مارا ہے مر گیا ہے، رسی تھی رسی سے لپٹ لے کے گلا گھوٹ کے مر گیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسے جو جانور ہیں خود بخود جن کی موت واقع ہو گئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے سب جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دیں، اس کے اندر ہی بندوں کے لیے صحت کے لحاظ سے اور ان کے اخلاق کے لحاظ سے وہ کھانا فائدہ مند ہے. اور جو اس نے اللہ نے حرام قرار دی اس سے وہ صحت کے لحاظ سے بھی اور اخلاق کے لحاظ دونوں کھانا برا ہے. اب دیکھیں جو جانور خود بخود مر گیا ہے، پورا خون اس کے اندر رکا ہوا ہے، اس کے کیا بیماریاں کیا معلوم ہے. تو جو ہے جب اس کا خون بہایا جاتا ہے ساری بیماریاں چلی جاتی ہیں. خون جو نکالا جاتا ہے، جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، سارا جو خون تمام وہ نکل جاتا ہے. اس لیے خون کو حرام کرا دیا بعد میں. یہ خون میتۃ مردہ ہے یا جو بہنے والا خون ہے. تو کچھ لوگ خون کو جمع کر کے بیچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، یہ بھی معلوم ہوا ہے. ذبح کرنے کے بعد جو خون آتا ہے برتن میں جمع کر کے گھٹ ہو جاتا ہے، وہ لے جاتے ہیں، وہ پکا کھاتے ہیں. حرام چیز ہے اور اس کے اندر بیماریوں کا ذریعہ ہے، معلوم ہے. وہ حرام بھی ہے، بیماریوں کا بہت بڑا جو سورس. اور دمن مسفوحن اور لحم خنزیر، اور جو ہے سور کا گوشت. تمام جانوروں کے اندر جو ہے خبیث جو ہے سور. اب اللہ تعالیٰ بنائے اس کی فطرت نہیں، کیا کرے گا. جانور کی کوئی قصور نہیں، کھانے والوں کو ہے. اب جو لوگ کھا رہے ہیں ان کے اخلاق کو دیکھ لو. بیماری اس کے کھانے سے پیدا ہوتی، وہ ایک الگ بات ہے، میڈیکل بات ہے، صحت کے لحاظ سے. لیکن جو لوگ سور کھانے میں ان کے مزاج کو دیکھو، کچھ کیا ہے، ان کو جنسیات کا کوئی تمیز نہیں ہے، نہ اپنی بیوی کی تمیز ہے نہ غیر بیوی کی تمیز ہے. ان لوگوں کو معلوم ہے پورا. یہ جو شراب ان کے لیے، شراب کو جائز سمجھ لیا انہوں نے. شراب کہاں حرام ہے ان کے پاس؟ زمین کے پاس شراب حرام نہیں ہے. شراب اور جو ہے سور گوشت، بس یہ 2 چیزیں. عورت، بس تینوں برائیوں کے اندر اس طرح مبتلا ہیں پورا یورپ، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں. او فسقن، یا اللہ کی نافرمانی ہے. اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی، جس پر غیر اللہ کا نام لگایا گیا. غیر اللہ کس سے نامزد کرنا یہ بھی ہے، یا ذبح کرے تو غیر اللہ کا نام لینا.
یا نہیں صاحب ہم ایسا نہیں کرتے اور اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن تمہاری نیت کیا ہے؟ فلاں بزرگ کی خوشنودی کے لیے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہے، معلوم ہے حلال نہیں ہوگا۔ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو وہ جانور حرام ہے، چاہے اللہ کا نام لیا جائے اس پہ۔ تو یہ لوگ بہت سی بولتے نہیں نہیں اللہ کا نام ذبح کرتے ہیں نا، ہمیں اللہ کا نام کیوں نہیں کھا دیتے میں، لیکن تمہاری نیت کیا ہے؟ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اس لیے حدیث میں صاف ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، نام لینے کا سوال ہی نہیں ہے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر ذبح کر رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حالات کو جاننے والے ہیں، معلوم ہے نہیں، کوئی مجبوری پیش آ سکتی ہے انسان کو، خون تو حرام ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے خون جانا پڑتا ہے، لیکن کتنا دیتے ہیں ذرا سوچو، حرام کھانے کی لمٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اب ایک آدمی کا خون کتنا گیا؟ ابھی 5 لیٹر ہونا ہے، اب 2 لیٹر چلے گیا ہے تو اس کو 2 لیٹر دیں گے کہ 10 لیٹر دیتے ہیں؟ مر جائیں گے وہ کتنا گیا ہے اتنا ہمیں بھرپائی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ دیں گے تو اس کا سرکولیشن اوور لوڈ ہوگا اور مر جائے گا آدمی، معلوم۔ ایسے کھانا حرام کتنا کھانا ہے، جتنا زندگی کو بچانے کے لیے کھانا اتنا کھانا ہے۔ دیکھو یہ اصول اگر نہیں صاحب مجبور ہیں ہمیں فلاں ہیں وہ ہیں، مجبوری لحاظ سے ہم کتنا حرام کھا سکتے ہیں زندگی بچانے کے لیے بس، اگر حرام زیادہ استعمال کرے گا تو اور اس کے نقصان دہ ہوگا، یاد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کریں اگر مجبوری میں فمن استر مجبور ہو گیا ہے، مجبوری نہیں جان بچانا ہے، ولا باغن اور حرام کا خواہش مند نہیں ہو، ولا عادن حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، تو ایسے کے لیے حرام کھانے کی اللہ نے اجازت دی، یہ کنڈیشن اکثر۔ تو یہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے اس اگر ذہن میں رکھیں گے تو سب مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے، حرام کتنا لے سکتے کتنا لے سکتے۔ اب اس کے بعد خاص جو یہودیوں کے لیے، یہود جو ہے بہت حرام چیزوں کو حلال کرتے تھے، حلال چیزوں کو حرام بنا دیتے، اس لیے ان کو سزا کے لیے ہم نے کیا کیا تھا، تمام جو وہ جانور جو ناخن والے، اونٹ اور جو ہے شتر مرغ ہے اور بطخ وغیرہ ایسے جانور جو ان کو حرام قرار دیے گئے تھے، ان پر حرام قرار دیے گئے تھے، اور ان کی چربی، جانوروں کی چربی، صرف جو چربی لگی ہوئی ہے اس کو تمام چربی ان کو حرام کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی شرارت کی وجہ سے ہم نے ایسا قرار دیا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے، حلال چیزیں تھیں لیکن ان کی شرارت کی وجہ سے ہم نے ان کو ان پر حرام قرار دیا تھا۔ اگر یہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ آپ کا انکار کرتے ہیں، مشرکین آپ کو نعوذ باللہ اس مضمون کی وجہ سے کہیں گے کہ جو ہے ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہمیں دیکھو ہمیں سب کر رہے ہیں، غیر اللہ کو ہم یہ کر رہے ہیں، ہمیں عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، غیر اللہ کے چڑھائے چڑھاتے ہیں وہ سب، ان کے 300 کبوتر کہتے ہیں کھانے کا بنے گا، ہمیں کر رہے ہیں، ہمیں عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما جا رہے ہیں، ربک ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب بہت بڑی رحمت والا ہے، ایک دم پکڑنا نہیں چاہتا ہوں، تم کو سدھرنے کا سنبھلنے کا موقع دیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے لیے کتنی مصیبتیں دیے لوگ، اللہ کے لیے جب دین کی دعوت پیش کیے تو اگر چاہے تو اللہ فوراً اللہ کے لیے بھی دعا کر سکتے تھے، انہوں کر سکتے، اللہ بھی فوراً عذاب دیتا، لیکن مہلت دی گئی ان کو، تو کئی لوگ بعد میں ایمان لائے، کوئی جنگ بدر کے بعد ایمان لایا، کوئی جنگ احد کے بعد ایمان لایا، کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لایا۔ دیکھیں جو بالکل خراب تھے وہ تو قتل کر دیے گئے تھے نا، جو بالکل ہی وہ تھے جن کا ایمان کے بارے میں تھا وہی لوگ قتل کر دیے گئے، جو جنگوں میں ان کو قتل کر دیا گیا یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا ایمان بالکل یہ ہو گیا تھا، لانے کی کوئی امید نہیں تھی، ایسے لوگ جو ہے وہاں قتل کر دیے گئے۔ یاد رکھو جو بچ گئے بہت سارے لوگ 99% لوگ ایمان لائے، 1-2 کام بھی بھاگ کر چلے گئے، لیکن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ ایمان لانے والے کر کے ان کو ڈھیل دے رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول بھی جو ہے طائف میں گئے، وہاں جو لوگ بہت ان کو جو ہے انڈوں کو لگا دیا، ہکا لو ان کے لیے، تو پتھریں مار مار کے کھا لیتے، تو حالت اللہ کے رسول کی جو ہے پیر خون سے بھر گئے، وہاں جوتیاں نکل رہی تھی، پھر جو ہے بڑی مشکل جوتیاں نکلی آپ کی، پانی سے دھو کے نکالے، جا کے جو ہے وہاں ایک اتبا جو تھا اس کا باغ تھا، جا کے بیٹھ گیا اللہ کے رسول، تو حالانکہ وہ دشمن تھا لیکن دیکھا حالت ایسی ہے تو اپنے نوکر کو بولا جا کے ذرا ان کو دے دے، دیکھتے ایک دم ابر آ گیا، ابر میں جبریل آ گئے، جبریل آ کے جو ہے دیکھیے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کو بستی کو پیس دوں گا، بولے آپ حکم دو بس، نہیں یہ نہیں تو نہیں، اس کی ان کی اولاد تو ایمان لائے گی۔ یہ دیکھو تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو کیا ہے بہت رحم والا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ آج بھی انسانوں کو فوراً آج گناہ کرتے کل پکڑا کیا کرتے ہیں، بولو نہیں پکڑتا، ڈھیل دیں گے بس۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مہلت دیا ہے تاکہ سدھرے سنبھلے،
اگر سوچتا نہیں سمجھ معلوم ہے انجام ہونے والا ہے تو وہ تو آخرت کا انجام ہے. ولا یرد باسو عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب جو ہے یہ مجرم قوم سے ٹلنے والا نہیں ہے. تو دنیا میں آئے گا یا تو آخرت میں آئے گا. دنیا کا عذاب کا تھوڑا ہے اور کیا ہونے والا، آخرت کا عذاب تو ہمیشہ رہنے والا. تو آج جو بات آئی وہ حلال حرام کے بارے میں ہے. تقویۃ الایمان کتاب کے اندر انہوں نے تمام جو ہے ہندوستان میں کہاں کہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی بھینس چھوڑ رہا ہے، کوئی گائے چھوڑ رہا ہے، کوئی بکرے چھوڑتا ہے، وہ سب بہت تفصیل سے لکھا ہے. ہاں تو غیر مسلم تو کرتے رہتے ہیں اپنے دیو دیوتاؤں کے لیے، تو ہمارے لوگ بھی جو ہے مختلف جانور جو ہے مختلف لوگوں کے نام سے ذبح کرتے ہیں. ان کو حلال بنا، ان کو حرام بنا دیا ہے. تو یہ حلال حرام کا اختیار اللہ کو. جو بھی کسی حلال چیز کو حرام کرے گا یا حرام چیز کو حلال بنا لے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.